ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ پاکستان میں کہنے کو جمہوریت ہے اور یہاں پر قومی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلی بھی موجود ہے اور لوکل باڈیز کے انتخابات بھی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی۔ اور اب حال ہی میں میئر کراچی کا انتخاب ہوا ہے جس میں نتیجہ بھی آ گیا ہے اور مرتضیٰ وہاب صاحب کراچی کے میئر منتخب ہوئے ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ مگر عملاً صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں جماعت اسلامی نے کراچی سے 130 نشستیں حاصل کی، پاکستان تحریک انصاف نے 63 نشستیں حاصل کی اور یوں ملا کے 193 ووٹ دونوں جماعتوں کے ہو گئے۔ جماعت اسلامی کی جو امیر ہے وہ عمران خان صاحب سے ملے، عمران خان صاحب نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ آپ کے جو میئر کے امیدوار ہیں حافظ نعیم صاحب ان کو ملیں گے، اور یوں یہ کہا جانے لگا کہ اب جماعت اسلامی کا ہی میئر کراچی میں ہوگا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ دوسری طرف جو میئر کے لیے جو درکار ووٹوں کی ضرورت تھی وہ تھے 184۔ اب اس کے مقابل آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا صورتحال تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 155 اراکین تھے، نون لیگ کے تھے 14، جے یو ایف اے کے تھے 4، یوں کل ملا کے ان کے ٹوٹل 163 ووٹ تھے۔ یعنی ایک طرف 193 ووٹ تھے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو ایف اے کے 163 ووٹ بنے اور دوسری طرف 193 ووٹ تھے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اور تحریک انصاف کو واضح برتری آتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاں پھر ہوا کیا، گزشتہ روز جب الیکشن ہوا تو 30، 31 یا 32 کے قریب جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے وہ حال میں نہیں تشریف لائے، یعنی ووٹنگ کے عمل میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کا جو فائدہ ہے یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا۔ اس سے قبل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ مبینہ طور پر 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، لہٰذا وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے کہنے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ 30 لوگ کم و بیش جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ انتخابی حال میں تشریف نہیں لائے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایزیلی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب وہ کامیاب ہوئے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کے متعلق عام تاثر یہی ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، ایک منجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں۔ فوزیہ وہاب جو ان کی والدہ تھی، اگر اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے والد تھے، وہ دونوں ایک اچھے کریکٹر کے لوگ تھے اور ایک اچھے انسان تھے اور محنتی سیاسی ورکر تھے۔ یہ معاملہ تو یوں ہو گیا، مگر جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکل گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ خود کو ایک جمہوریت کی چیمپئن کہتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو خود بھی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی آپ تقاریر سنیں تو وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ 3 بار جمہوریت کے لیے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے، اور دوسری طرف جے یو ایف اے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو کہ اسلام کی سربلندی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ حقیقی معنوں میں پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی جمہوری ریاست بنائیں گے۔ آپ ان کا کردار بھی دیکھ لیں۔ ناظرین، وطن عزیز میں جب تک ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنی ساکھ بحال نہیں کرتے، جب تک وہ اس بات کا تہیہ نہیں کر لیتے کہ چاہے کچھ بھی ہو جمہوری جو قدریں ہیں ان کو فروغ حاصل ہوگا، اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمارے ہاں جو رائے جمہوریت ہے اس پر سوالات اٹھتے رہیں گے، اور جو پاکستان کا باضمیر شہری ہے وہ یقیناً شرمندہ ہوتا رہے گا۔ جو جمہوریت میں جو جیتتا ہے اس کی جیت قرار پاتی ہے، چاہے اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، چاہے اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، مگر یہاں پر مینیج کیا جاتا ہے، یہاں پر انتخابی نتائج کو مینیج کیا جاتا ہے، یہاں پر پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ کسی کو شکست دلوانی ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور اب جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ کراچی میں کس کو میئر بنانا ہے۔ ہم اس ریکارڈ کے ساتھ کسی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے یہاں جمہوریت مذاق رہے گی، اور جب بھی
جمہوریت کے ناقدین اس نظام پر حملہ آور ہوں گے تو وہ اسی قسم کی مثالیں دیں گے کہ یہ ہے آپ کے ہاں جمہوریت، یہ ہیں آپ کے ہاں جمہوری قدریں، یہ ہے آپ کے ہاں طرز عمل سیاستدانوں کا، ان سیاستدانوں کا جو ایک نامور ہے، مشہور ہیں، معروف ہے، حکومت میں کئی بار آ چکے ہیں۔ تو یقیناً جو کراچی کے میئر کا انتخاب ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب تو جیت چکے ہیں، مگر جمہوریت ہار گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شرمندگی ہے اور جو ندامت ہے اس معاملے میں بھی طویل عرصے تک، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے بعض امیر جو پاکستانی ہیں ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔